رمضان کے فوراً بعد اگر کوئی آدمی شوال کے روزے نہیں رکھ پاتا تو پورا شوال کا مہینہ موجود ہے، وہ پورے شوال کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، پورے شوال کے مہینے کے اندر جو آدمی 6 روزے رکھ لے گا تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ ماہ رمضان میں ہم نے الحمدللہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کو ذریعہ نجات بنائے۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد اگر ہم لوگ تھوڑی سی ہمت اور کر لیں تو یہ رمضان پورا ہم نے روزے رکھے ہیں، پورا 1 ماہ، تو ہمیں 1 ماہ کے روزوں کا اللہ کے حضور اجر و ثواب جو ملے گا۔ تو رمضان کے بعد اگر تھوڑی سی ہم اور ہمت کر لیں تو اس تھوڑی سی ہمت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں پورے سال کے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ تھوڑی سی ہمت کس حوالہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے روزوں کے پیچھے ہی اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، تو فرمایا کانا کا صیام الدہر، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ تو حضرات ناظرین، یہ شوال کے 6 روزے یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل روزے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ رمضان کے روزوں کے فوراً بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ان کا نظریہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے فوراً بعد ان کو رکھا جائے، درمیان میں عید کے دن کے سوا کوئی وقفہ نہ ڈالا جائے۔ تو اگر ایسا ہو تو یہ بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ثم اتبعہ کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ہی شوال کے روزوں کو لگا دیا، یہ افضل ہے۔ لیکن یہاں پہ علماء نے تھوڑی سی رخصت والا پہلو بھی رکھا ہے۔ وہ رخصت والا پہلو کیا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد اگر کوئی آدمی شوال کے روزے نہیں رکھ پاتا تو پورا شوال کا مہینہ موجود ہے، وہ پورے شوال کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، پورے شوال کے مہینے کے اندر جو آدمی 6 روزے رکھ لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل ہوگا کہ جن کو اللہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔